دے کے تو اے دواستا منگ لے دعا رب جانے تے حسین جانے 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 دے کے تو اے دواستا منگ لے دعا رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے. اس کے بعد سب سے پہلا واقعہ ہے فطرس کا، جو کہ ایک فرشتہ تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تکبر کی سزا دی کہ اس کے بال اوپر چھین لیے گئے. اور جب 3 شعبان جب امام حسین علیہ السلام کا ظہور ہوا تو تمام فرشتے اللہ کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک دینے جا رہے تھے. تو فطرس نے جبرائیل سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں. انہوں نے بتایا سب کہ ہم نبی پاک کو نواسے کی ولادت کے لیے مبارک دینے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا مجھے بھی لے جاؤ، میں سفارش کروں گا کہ شاید میری بھی بخشش ہو جائے. تو فطرس کو بھی ساتھ لے جایا گیا. تو اس نے نبی پاک سے سفارش کی کہ میری بخشش کے لیے سفارش کر دیں. انہوں نے کہا اس کو حسین کے جھولے کے ساتھ مس کرو. فطرس کو امام حسین علیہ السلام کے جھولے کے ساتھ مس کیا گیا اور اس کے بالوں پر واپس آ گئے. اور فطرس خوشی میں کیا کہہ رہا ہے کہ ہن تے ضرور آکھاں گا کوئی نہیں میرے نال دا، میرے تے فیض ہویا زہرا دلال دا. ہن تے ضرور آکھاں گا کوئی نہیں میرے نال دا، میرے تے فیض ہویا زہرا دلال دا. ہن کواں گبر ملا نہیں ڈر ذرا، رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے. مسجد نبی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. تمام اصحاب ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. 70 صفوں کو کراس کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر جا کر بیٹھ گئے. نبی پاک کی پشت پر امام حسین علیہ السلام کا بیٹھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو پیغام دے کر بھیجا کہ جا کر نبی پاک کو پیغام دو کہ تب تک نہ اٹھیں جب تک حسین علیہ السلام آپ کی پشت سے اٹھ نہ جائیں. تمام اصحاب، کہا جاتا ہے 3 دفعہ پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اور اٹھ کے دیکھنا شروع ہو گئے. تو سب کی نگاہ پڑی کہ نبی کی پشت پہ حسین علیہ السلام بیٹھے. مقصد صرف ان کی بچپن میں سواری نہیں تھا، مقام حسین علیہ السلام دکھانا تھا. اور اللہ نے جبرائیل کو کیا کہہ کے بھیجا؟ اتنی نماز پڑھ ہونا بے چین، جتنی پڑھاوے تینوں میرا حسین. اتنی نماز پڑھ ہونا بے چین، جتنی پڑھاوے تینوں میرا حسین. مصطفیٰ سجدہ ودا او کہندا خدا، رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دربار میں بیٹھے تھے کہ ایک عیسائی راہب ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ بولا کہ سرکار میری اولاد نہیں ہے، میرے لیے دعا کیجئے کہ میری اولاد ہو جائے. نبی پاک نے کہا کہ لوح قلم میں تمہاری اولاد لکھی ہی نہیں ہے، تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے. وہ روتا ہوا واپس پلٹ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا بچپنا تھا. بچپن میں بھی امام حسین علیہ السلام سے کسی کا رونا نہ دیکھا گیا. اور راہب سے پوچھا کہ کیوں رو رہے؟ اس نے کہا جی میری اولاد نہیں ہے اور میں دعا کے لیے آیا تھا، لیکن آپ کے نانا نے کہا ہے کہ میری قسمت میں اولاد نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جا راہب تجھے ایک بیٹا عطا کیا، جا راہب تجھے دوسرا بیٹا عطا کیا. کرتے کرتے 7 بیٹے عطا کیے. اور راہب خوشی سے کیا کہہ رہا ہے؟ میرے نصیبہ وچ لکھی نہیں اولاد
ਕੀਤੀ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਆਬਾਦੇ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਔਲਾਦੇ ਕੀਤੀ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਆਬਾਦੇ ਸਤਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਖਿਆ ਰਾਹਿਬ ਤੁਝਾ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਜਾਣੇ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਜਾਣੇ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਜਾਣੇ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਜਾਣੇ